زندان سے جب رہا ہوئے سادات کربلا، ہائے مانے ربا کے قبر سکینہ پہ دی صدا، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، زندان سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے بار قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہیں حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں، ابھی بھی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب ہے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، لحد پر تمہاری نہیں آئیں گے، اندھیرا رہے گا زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، اٹھو سکینہ چلیں گے بلا، رحم اللہ الفاظ ماشاءاللہ لا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات محمد وعلى ایک اور صلوات پڑھی حضرت محمد وعلى امام اصل ارواحنا علیہ الفداء کے جلد جو ظہور ہونے کے لیے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى اگر معراج معلّہ پڑھ کے رہنا گزرے تو تمام مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے اور اپنی شفا یابی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد ارباب دانش معزز سامعین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو اس اشرِ مجالس کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اس مجلس اعظم میں تقاضائے مودت کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم آپ کے روبرو ہیں۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس سال ہم اس فرش اعضا پر اس کی سب سے اچھی مخلوق جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے ان کا ذکر کر سکیں، ان کا غم منا سکیں۔ یقیناً یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا تعارف ہم اور آپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ حدیث قصہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین نے
جب پروردگار عالم سے معلوم کیا کہ اے میرے خدا ومن تحت الکساء، تو ہی بتا کہ اس چادر کے نیچے کون لوگ ہیں کہ جن کے نور سے زمین بھی روشن ہے، آسمان بھی منور ہے۔ تو قال اللہ تعالی، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس چادر کسا کے اندر اہل البیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، اور رسالت کے معدن ہیں، مقدن ہیں۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنیہا، اور اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا جان ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، اور ان کے 2 فرزند ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے آگے یہ جو الفاظ آپ اس کی تلاوت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسیہ ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور تعارف کرایا ہے اہل بیت اطہار کا کہ جبرائیل اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لو کہ یہ صرف اور صرف اہل بیت پیغمبر نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ توجہ، اہل بیت نبی کہہ دیتا اگر خدا تو بھی تعریف ہو جاتی، اہل بیت رسول اگر خدا کہہ دیتا تو بھی تعریف ہو جاتی کہ ان کے علاوہ تو کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا کہ اہل بیت النبوہ، یہ صرف نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، پیغمبر کے اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ پوری نبوت کے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر، پوری نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ومعدن الرسالہ، پوری رسالت کے معدن ہیں، یعنی سسٹم جو رسالت کا ہے اس کے معدن ہیں، اس کے مخزن ہیں۔ پوری رسالت اور نبوت کے یہ اہل بیت ہیں۔ اب یہ صرف پیغمبر کے گھر والے نہیں ہیں، بلکہ آدم کے بھی اہل بیت ہیں، نوح کے بھی اہل بیت ہیں، ابراہیم کے بھی اہل بیت ہیں، اسماعیل کے بھی اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا فرق یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اللہم صلی اہل بیت کی اگر تعریف و فضیلت کو دیکھنا ہے، اس لیے حدیث قصہ کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ حدیث قصہ پڑھا کریں، جب بھی کسی بھی کام کے لیے پڑھنا ہو حدیث قصہ کو پڑھیں۔ دیکھیں خداوند عالم اس حدیث قصہ کے طفیل میں آپ کی مرادوں کو کس طرح سے بتلاتا ہے، اور یہ حدیث قصہ، یہ الفاظ ہے پروردگار متعال کے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ عام الفاظ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ملائکہ، اے سکان سماوات، اے آسمانوں پر رہنے والے، اے ملائکہ، تم سے میں کہتا ہوں، تم کو اگر نہیں معلوم ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے آسمانوں کو خلق نہیں کیا ہے، یہ بچھی ہوئی زمینوں کو خلق نہیں کیا ہے، یہ بہتے ہوئے دریا کو خلق نہیں کیا ہے، یہ فلک و نجوم کو خلق نہیں کیا ہے، یہ ستاروں کو خلق نہیں کیا ہے، مگر ان کو خلق کیا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی محبت میں خلق کیا ہے۔ اب اگر اہل بیت کی محبت نہ ہوتی تو یہ آسمان نہ ہوتے، اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو یہ زمین نہ ہوتی، یہ ان کی محبت نہ ہوتی تو دریا نہ ہوتے، ہواؤں میں خلقی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ بس یہی تک لے کر آنا تھا آپ کو، جو موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو بیان کر رہا ہوں، احادیث و روایات کو بیان کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے ذرا میرے جو بہت ہی عزیز حضرات اور میرے دوستان، میرے بھائی جو باہر بیٹھے ہو، اگر باہر گرانا ہو اور مزاج عالی پر باہر نہ گزرا تو اگر فرش اعلیٰ پر آ جائے تو میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث قرار پائیں گے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔
مانی ہے میں نے بیان کی تو آپ کے اذان عالیہ میں اگر موجود ہو تو خداوند عالم نے اہل بیت اطہار کی مودت کو جہاں ہے، توجہ چاہتا ہوں، مودت وہاں ہوتی ہے جہاں پر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر ایمان کامل نہ ہو تو اس کے دل میں مودت سما نہیں سکتی ہے۔ شاید کسی موقع کے لیے چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری مودت اور محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مودت صرف اسے ملتی ہے کہ جو پاکیزہ نسل ہوتا ہے، طیب و طاہر ہوتا ہے۔ صرف طیب و طاہر ہونا کافی نہیں ہے، صرف پاکیزہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہماری بچی ہوئی مٹیوں سے خلق کیا جاتا ہے، خدا اس کے دل میں ہماری مودت اتارتا ہے۔ صلوات کرے محمد وآلہ۔ اور ہمارے شیعوں کو فاضل الطینتنا، جو ہماری بچی ہوئی مٹی تھی، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے خلق کیا ہے کہ جو ہماری بچی ہوئی مٹی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ مٹی، وہ چیز جس سے اہل بیت کو خلق کیا گیا، اسی سے محب اہل بیت کو خلق کیا گیا، اسی کو چاہنے والوں کو خلق کیا گیا، اسی سے شیعوں کو خلق کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو خلق کیا گیا ہے تو خداوند عالم نے مودت کو ان کا ورثہ قرار دیا ہے۔ مودت عام چیز نہیں ہے، مودت خاص چیز ہے۔ خداوند عالم بہت زیادہ امتحان لینے کے بعد، آزمائش کرنے کے بعد، تب کہیں جا کر کسی نبی کے دل میں، کسی ولی کے دل میں، کسی اوصیاء کے دل میں، کسی پیغمبر کے دل میں محبت و مودت اہل بیت کو ڈالتا ہے۔ یہ یوں ہی آسانی سے مودت اہل بیت نہیں ملتی ہے۔ آدم کا امتحان ہوا، پھر اس کے بعد مودت اہل بیت نصیب ہوئی۔ نوح کا امتحان ہوا، اس کے بعد مودت اہل بیت ملی ہے۔ ابراہیم کا امتحان لیا، اس کے بعد مودت ملی ہے۔ اور جتنے انبیاء کرام کو نبوت پر فائز کیا گیا ہے اہل بیت کی مودت میں، جب تک اہل بیت کی مودت و محبت کا اقرار نہیں کر لیا، میرے پاس ان کے وقت نہیں ہے، میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیتوں کو آپ دیکھیں کہ جس میں سجدے کا ذکر کیا ہے خداوند عالم نے، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں کہ جہاں پہ خداوند عالم نے فرشتوں کو جناب آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم سجدہ کرو۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھتی ہے تو خداوند عالم نے کچھ اسماء تھے کہ جو فرشتوں کو دکھایا تھا، وہ جو چاہتا ہوں فرشتوں کو دکھایا اور فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو؟ انی عالم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ میرے پروردگار ہم ان کو نہیں پہچانتے، ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، اے میرے خدا ہمیں نہیں پتا ہے۔ جناب آدم سے پوچھا تو جناب آدم نے ان اسماء کو پڑھ کر بتایا۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب آدم نے ان اسماء کو پڑھ کر بتایا۔ جب جناب آدم نے ان اسماء کو پڑھ کر بتایا ہے تو اس لائق ہو گئے کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اب ان کا سجدہ ہونا چاہیے۔ ذرا اہل بیت کی عظمت کو سمجھو کہ اہل بیت کا نام جس زبان پر آ جائے خدا اس کا تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ خدا اس کے تعظیمی سجدے کا حکم دیتا ہے۔ یہ محبت اہل بیت جو ہے آدم کے دل میں تھی، جو طرف میں نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا اور مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ ان میں سے کون حضرات وہاں پہ موجود تھے، کہ جو طرف آدم و حوا کے درمیان تھی، اس طرف کو دور کیا ہے جو اہل بیت کی محبت نے۔ کشتی نوح کو بھار سے نکالا اگر ہے تو محبت اہل بیت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہ نار نمرودی جو خاموش ہوئی ہے، گلزار میں تبدیل ہوئی ہے، تو یہ محبت مودت اہل بیت کا کہا کہ جس کے وسیلے سے خداوند عالم نے ہر ایک نبی کی مشکل کو حل کیا۔ سب کی مشکلات کو ایک حل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے حدیث کے سامنے فرمایا
کہ ہم نے زمین کو نہیں خلق کیا مگر ان کی محبت میں، آسمان کو نہیں پیدا کیا مگر ان کی محبت میں، ہم نے دریاؤں کو خلق نہیں کیا مگر ان کی محبت میں، ہم نے ہواؤں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی محبت، یہ ساری کائنات کو اگر پیدا کیا ہے تو ان کی محبت میں، اگر یہ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتی نہ زمین ہوتی نہ بحر و بر ہوتے، یہ سب کچھ ہے تو اہل بیت کے تصدق میں ہے۔ سلوات پڑھے محمد وآلہ۔ محبت اہل بیت بڑی پاکیزہ نعمت ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی، اور جس کو عطا ہو جائے تو پھر تقاضا کیا ہے؟ اس کا قدم ظاہراً تو زمین پر ہوتا ہے، وہ خود آسمان پر اٹھتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جسے مودت اہل بیت نصیب ہو جائے اس کے قدم زمین پر کہاں رکتے ہیں؟ اس والوں پر خدا عطا کرتا ہے، وہ فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، اس کی نظر سے جنت کی طرف ہوا کرتی ہے، وہ کبھی جہنم کی طرف رخ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے دل میں فطور آ سکتا ہے، نہ ہی اس کے ذہن میں کجی آ سکتی ہے، نہ ہی اس کے دل میں غلاظت آ سکتی ہے، نہ ہی اس کی زبان پر کوئی بد کلامی آ سکتی ہے، کیونکہ محبت و مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے اہل بیت کے اطہار طیب و طاہر ہے، ان کا چاہنے والا بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ پاکیزگی، یہ طہارت، یہ فضیلت، یہ سب کچھ اہل بیت کے ساتھ دیتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سب سے چھوٹا سا تقاضا یہ ہے محبت اہل بیت کا ہے کہ انسان اگر محبت کا اقرار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اطاعت امر مولا کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہر آن، ہر واحد، ہر لحظہ کبھی بھی اطاعت امر مولا سے اس کی نظر ہٹتی نہیں ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اطاعت امر مولا میں اس کی زندگی بسر ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زندگی میں کہیں سے بھی کوئی مخالفت نظر نہیں آتی۔ اب چاہے جو بھی مرحلہ ہو، بہت سے مراحل ہیں جس کو بیان کیا جائے۔ امام کی، اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کے لیے اپنے سر تسلیم کو خم کیا جائے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، ہر وقت جو بسر ہو تو ان کی یاد میں بسر ہو۔ میں نے صوفی مجلس میں کیا تھا، ذکر اللہ کثیرا، یہ وہ افراد ہیں کہ جو کثرت سے ذکر کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت و مودت، اور ذکر الہی کچھ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی نے آ کے امام سے پوچھا کہ مولانا آپ ہی بتائیے کہ ذکر الہی ہے کیا؟ ذکر الہی کہتے کسے ہیں؟ کیا سبحان اللہ یہ ذکر الہی ہے، الحمدللہ یہ ذکر الہی ہے، اللہ اکبر یہ ذکر الہی۔ توجہ چاہتا ہوں، امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کیا نہیں تمہیں پتا کہ ذکر الہی کیا ہے؟ صرف اللہ اکبر کہنا ذکر الہی نہیں ہے، صرف سبحان اللہ کہنا ہی اللہ ذکر الہی نہیں ہے، صرف الحمدللہ کہنا ہی ذکر الہی نہیں ہے، بلکہ نحنو ذکر اللہ، ہم اہل بیت اللہ کا ذکر ہے۔ اب چاہے محمد کا ذکر کرو وہ بھی ذکر الہی ہے، علی کا ذکر کرو وہ بھی ذکر الہی ہے، حسن کا ذکر کرو وہ بھی ذکر الہی ہے، حسین کا ذکر ہو وہ بھی ذکر الہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد ذکر الہی ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ جاننے والا ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، جنگ کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن، اس کی زبان ذکر الہی میں مشغول ہے، کسب و کار میں مشغول ہے، تجارت میں مشغول ہے، لیکن اس کی زبان پر ذکر ہے، ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، کبھی سلوات پڑھتے رہتا ہے، کبھی تسبیح پڑھتے رہتا ہے۔ جس کو تسبیح اور سلوات جو پڑھتا ہو تو پھر نہ غیبت کرنے کی فرصت ملے گی، نہ جھوٹ بولنے کی فرصت ملے گی۔ ذرا سوچیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت و مودت نے ہم کو کتنے گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کتنے گناہوں سے بچا رکھا ہے۔ یہ ذکر کرنے والا،
یہ ذکر کرنے والا نہ گناہوں سے کے نزدیک جاتا ہے نہ ہی اس کا تصور کرتا ہے. لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ مجلس عزا کی ہوتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجالس میں صرف کر دیتے ہیں, اس کا کوئی ظاہری فائدہ بتائیے. ہم نے کہا اس کا جو روحانی فائدہ ہے بھیا وہ تو تمہاری سمجھ میں آنے سے رہا, وہ ہم سمجھانے سے بھی رہے. ہم نہ تم کو سمجھا سکتے ہیں نہ تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن بھیا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے جو تمہاری بھی چھوٹی سی عقل میں آ جائے گا. ہماری بھی گنہگار زبان تمہیں سمجھا سکتی ہے, ہر عقل مند انسان بھی اس کو قبول کر سکتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, ذرا بتاؤ جب ہماری مجلس عزا ہوتی ہے, فرش عزا بچتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مجالس کا ہم نے اصول دیکھا ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ سلام پڑھتے ہیں, قصیدہ پڑھتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, نعت پڑھتے ہیں اور قصیدہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اشعار پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کا ذاکر آتا ہے جو ممبر میں بیٹھتا, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, جو ذاکر آتا ہے. اگر آخری مجمع تک آپ نے نہیں بولا تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا, میں یہ سمجھوں گا کہ شاید اپنی بات کو آپ تک نہیں پہنچا سکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ پھر ذاکر آتا ہے, ذاکر آنے کے بعد بھیا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ذاکر بھی یہی کرتا ہے, پہلے خطبہ پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنی مجلس کو شروع کرتا ہے. میں نے بھائی کے سوال کیا, بھیا ذرا یہ بھی تو بتا دو خطبے میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ بڑی توجہ, خطبے میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ وہ کہنے لگے خطبے میں سوائے حمد خدا کے اور کچھ نہیں ہوتا. توجہ ہے نا حضرات کی, خطبے میں سوائے حمد خدا کے اور رسول کی تعریف کے اور ان کی رسالت کے اقرار کے اور کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا بتاؤ کیا قرآن کے علاوہ کچھ پڑھا جاتا ہے؟ کہا نہیں, قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا کیا حدیث کے علاوہ کچھ پڑھا جاتا ہے؟ کہا نہیں, حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا پھر ہماری مجالس میں پھر ہوتا کیا ہے؟ یا قرآن ہوتا ہے یا حدیثیں ہوتی ہیں یا روایتیں ہوتی ہیں یا روایتیں ہوتی ہیں یا قرآن ہوتا ہے یا حدیثیں ہوتی ہیں. ذرا ایمان سے بتانا, ذرا یقین سے بتانا, ہم 1 گھنٹے تک یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا حدیثیں پڑھتے ہیں یا روایتوں کو سناتے ہیں. جتنی دیر ہمارا مجمع فرش عزا پر ہوتا ہے کم از کم اتنی دیر تک نہ کوئی غیبت کرتا ہے نہ کوئی جھوٹ کرتا ہے. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ یعنی ذکر رسول کرنا, یہی تو ذکر خدا ہے, یہی تو ذکر الہی ہے. ہم اس کے علاوہ مجلسوں میں کرتے ہی کیا ہے؟ ہماری یہ پوری مجلس ذکر خدا ہوتی ہے, ذکر رسول ہوتی ہے, ذکر صحابہ ہوتی ہے, ذکر اہل بیت ہوتی ہے. اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں. اب اگر یہ عبادت بھی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو پھر سمجھ لینا نہ قرآن سمجھ میں آیا نہ رسول سمجھ میں آیا. آؤ ہمارے بچوں سے پوچھو, ایک صحابیوں کا نام اتنی زبانوں پر ہے, تم بھی ذرا 2-4 صحابیوں کا نام لے کر دکھا دو. عزیزو, ہمارے یہاں بچے ایک اصحاب کے نام سے بھی واقف ہے, تاریخ کے اوراق سے بھی واقف ہے. یہی عبادت ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کا جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کا ہر وقت, ہر لمحہ, ہر وقت عبادت میں بسر ہوتا ہے, چاہے بچپنا ہو, چاہے جوانی ہو, چاہے سلوات پڑھے محمد والے. اگر کسی بچے کو اٹھا کر پوچھئے جناب ہمارے راستے کون تھے, وہ پھٹ سے بتائے گا کہ مولا کائنات کے ساتھ. بڑی توجہ چاہتا ہوں.
کسی سے پوچھئے بھیا ابو ذر کون تھے؟ اتنا تذکرہ سنا ہے مجلسوں میں، فوراً اٹھ کر بتائے گا کہ یہ کوئی اور نہیں رسول کے صحابی تھے۔ ہر ایک کو علم ہوتا ہے، ہمارے یہاں درس دیا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، معلومات دی جاتی ہے، تعلیمات اہل بیت کو عام کیا جاتا ہے، صحابہ کی سیرت کو بتایا جاتا ہے، تاریخ کے اوراق کو بتایا جاتا ہے، کھول کر پڑھ کر بتایا جاتا ہے کہ صحیح تاریخ کیا ہے، غلط تاریخ کیا ہے، تاکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا طریقہ جس طرح سے ایک جوان کر سکتا ہے ویسے ہی اس قوم کا بچہ بھی کر سکے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ تقاضا ہے محبت، کیا کروں میں؟ جلدی جلدی گھڑی کا یہ جو کانٹا گھومتا ہے، مجھے شک ہوتا ہے کہیں آپ بھی اس میں ٹائمر تو نہیں لگاتے کہ تیز تیز گھوما کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بڑی جلد میں تمام کر دوں گا اور میں بہت جلدی تمام کرنے والا ہوں۔ مجھے احساس ہے آپ کی بھی بھوک کا اور اپنی بھی تھکن کا احساس ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اطاعت امر الہی، اطاعت امر مولا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ اطاعت کہتے ہیں جسے مالک اشتر کا نام سنا آپ نے؟ بیٹا آپ نے سنا مالک اشتر کا نام؟ آپ نے سنا؟ یقیناً سنا ہے۔ مالک اشتر کون؟ مولائے کائنات کی فوج کے کمانڈر۔ مولائے کائنات کی فوج کے کمانڈر کون نہیں جانتا؟ سب کو پتا ہے۔ مالک اشتر وہ ہے جو صحابی رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کس کو نہیں پتا؟ ہمارے سب کو پتا ہے، کوئی نہیں جانتا، سب کو پتا صحابی رسول، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں۔ مالک اشتر جیسی شخصیت اسلام سے نکال دیتی ہے تو اسلام کے دامن میں بچے گا کیا؟ مالک اشتر وہ شخصیت کہ جو، اب مالک اشتر کی شخصیت کیا ہے بس ایک جملے میں تعریف کروں گی۔ مولائے کائنات جس طرح سے رسول کے لیے ضروری تھے اسی طرح سے مالک اشتر علی کے لیے ضروری تھی۔ جتنی ضرورت رسول کو علی کی تھی اتنی ہی ضرورت علی کو مالک اشتر کی تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ فوج کے کمانڈر ہیں، ساتھ ساتھ لڑتے ہیں جنگوں میں، آگے آگے رہتے ہیں، پیچھے نہیں، آپ کبھی پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں، صفوں میں آگے آگے رہتے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہیں۔ مالک اشتر ایک جنگ میں اطاعت، میں مجبور ہوں، میں کوئی تاریخ پڑھ نہیں سکتا اب بھی نہیں، بس ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا، یہاں لے کر جانا، اطاعت مولا۔ جنگ میں مشغول ہے مالک اشتر اور مولائے کائنات اپنے خیمے میں ہے، مولائے کائنات اپنے خیمے میں، مالک اشتر جنگ کرتے کرتے جنگ کی حالت میں قلب لشکر کو چیرا، چیرتے ہوئے آگے نکلے، صفوں کو چیرا، آگے نکلے، اور جہاں تک کہ ظالم بادشاہ کے خیمے میں جا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ظالم بادشاہ کے خیمے میں جا پہنچے جہاں پر امیر بیٹھا تھا، زمانے کا فقیر لگ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تینوں دنیا کا فقیر بیٹھا ہے، سارے چاروں طرف فوجیں ہیں کہ جو اس کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ مالک اشتر اور اس کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ تھا، دو کمانوں کا فاصلہ تھا۔ ادھر مالک اشتر کی تلوار چلتی، ادھر اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اب جب اس کا کام تمام ہوتا تو نہ تخت شام ہوتا، نہ تخت شاہی ہوتا، نہ یزید کا تخت و تاج ہوتا، کسی کی ضرورت نہ ہوتی، سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا۔ دو کمان کا فاصلہ ہے، دو کمان کا فاصلہ ہے، زیادہ فاصلے کا نہیں ہے، بس ایک حملے کی ضرورت ہے کہ یہ شیطان کا کام تمام ہو جائے، یہ واصل جہنم ہو جائے۔
ایسے ہی موقع پر ادھر تلوار کو نکالا تھا، ادھر تلوار کو کھینچا تھا، ایک قاصد مالک اشتر کے پاس پہنچتا ہے، اے مالک ذرا دیر کے لیے رک جاؤ، اے مالک ذرا دیر کے لیے رکو۔ ایک بتاؤ مالک اشتر نے اس قاصد کی طرف نگاہ اٹھایا اور کہتے ہیں کیا تم مولا کائنات کی طرف جا رہے ہو؟ کہ ہاں، مجھے علی نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ جس حالت میں مالک ہو ان سے کہنا کہ واپس پلٹ آئے۔ اب جیسے ہی اس پیغام کو سنا، مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ 2 کمان کا فاصلہ ہے، مولا ابھی کام تمام کر کے آتا ہوں، بس 1 منٹ کی دیر ہے، اس کو مار کے آتا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا حکم ملا، اب ایسے ہی اپنی تلوار کو رکھا، اپنے قدموں کو پیچھے موڑ لیا۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں، نہیں، امام کا حکم آیا تو اب اس کی ضرورت نہیں، امام بہتر سمجھ۔ یہ نہیں کہتے امام کو کیا پتا کہ مجھے 2 کمان میں فاصلہ نہیں، امام نے پیغام ہی اس لیے کیا کہ مالک پلٹ آئے، مالک پلٹ آؤ۔ مالک نے تو ان کی تعمیر سب بتایا، اپنی تلوار کو رکھا، نہیں پتا مالک نے کس عالم میں غصے کو ضبط کیا ہوگا۔ امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں صفوان جمال، بس ایک چھوٹی سی مثال دوں اس کے بعد رکھتے مسائل۔ صفوان جمال امام کے صحابی، جمال کہتے ہیں اونٹوں والا، ان کا اونٹ کا بزنس تھا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ان کے پاس تھے، بزنس پہ کیا کرتے تھے؟ آج کل گاڑیوں کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، کرائے پہ گاڑی دینا، کہیں پر بھیجنا، کرایہ اٹھانا۔ پہلے جو گاڑیاں وغیرہ نہیں، اونٹ ہوا کرتے تھے، کسی کو جانا ہے زیارت کرنے، کسی کو مکہ جانا ہے تو 100 اونٹ لے لیے، 50 اونٹ، بڑی بڑی توجہ چاہتا ہوں، 100 اونٹ لے لیے کرائے پر، 50 کرائے پر لے لیے، تو لوگ چلے جایا کرتے تھے۔ صفوان جمال کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، سب سے بڑے تاجر تھے، ان سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا اس زمانے میں، اتنا بڑا بزنس تھا آپ کا۔ پتا چلا امام کا جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے موٹے بزنس پر اکتفا نہیں کرتا ہے، وہ جب بزنس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا بڑا بزنس ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ امام کا چاہنے والا ہر میدان میں آگے ہوتا ہے۔ حکومت وقت، حاکم وقت نے صفوان کو بلایا، صفوان ہم اس سال مکہ مکرمہ کی زیارت پر جانا چاہتے ہیں، بڑی توجہ ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کی زیارت پر جانا چاہتے ہیں، کہا کہ تمہارے پاس ہزاروں اونٹ ہیں، ایسی بات ہے میں بادشاہ ہوں، جاؤں گا تو میرے ساتھ لشکر ہوگا، وزیر ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، کچھ قیادہ ہوں گے، کچھ سوار ہوں گے، لہٰذا تمہارے اونٹوں کی ضرورت ہے، مجھے کرائے پر دے دو۔ ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، رقم تو آنے کے بعد ملے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب تک نہیں آ جاتا وہ بادشاہ تب تک تو اس کی فکر میں رہیں گے نا، بس صفوان اس کی فکر میں تو رہنا ہی ہے نا، کم از کم وہ واپس آ جائے کہ میری اتنی بڑی رقم ہے وہ واپس مل جائے مجھے، ویسا اگر کہیں کچھ ہو گیا تو میری رقم بھی چلی جائے گی، میرا ملک بھی چلا جائے۔ ایگریمنٹ ہو گیا، بڑی توجہ میرے جوان دوستوں، میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات، سب کچھ ہو گیا، لکھا پڑھی ہو گئی، سب طے ہو گیا، دیکھنے میں ووٹ فلاں تعلیم کو دے دی جائے۔ امام محمد میرا دوست، میرا چاہنے والا، میرا صاحب اتنا بڑا ایگریمنٹ کر کے آیا، مجھے خبر نہیں۔ امام نے بلایا صفوان امام کے خدمت میں پہنچے، امام نے صفوان سے ایک سوال کیا اور کہا تم اس کا جواب دو۔ کہا کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ کو حق حاصل۔ کہا کہ صفوان ذرا انصاف سے بتاؤ تم نے اپنے اونٹوں کو اسے دیا ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں مولا دیا۔ پیسہ ملا؟ نہیں مولا پیسہ تو نہیں ملا، جب تک وہ واپس نہیں آیا، اس نے کہا واپس آنے کے بعد دے دوں گا پیسے۔ کافی کا یقین سے بتاؤ، جب تک وہ نہیں آ جاتا
तुम उसकी जिंदगी की आरज़ू करोगे या नहीं? बड़ी तवज्जो। ताकि हाँ मौला, मैं तो उसकी जिंदगी की आरज़ू करूंगा ही, क्योंकि मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस में माल लगा हुआ है, मेरे वोट लगे हुए हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि इतने दिन तक मेरा दुश्मन, जालिम खुदा का दुश्मन, वो तुम्हारी दुआ से जिंदा रहे? अल्लाह अकबर। वो तुम्हारी दुआ से जिंदा रहे, वो बाहयात रहे। सफवान समझदार थे, समझ गए, मौला के कदमों में अपने सर को झुकाया और जाने के बाद जितने भी ऊंट थे सबको फरोख्त कर दिया। हाकिम वक्त को पता चला कि इसने अपने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और इसने सारे ऊँटों को बेच दिया। उसने सफवान को बुलाया और कहा कि आखिर वजह क्या है, तुमने ऊँटों को बेच दिया? उसने कहा मैंने इस तिजारत को ही छोड़ दिया है, मुझे ये तिजारत ही नहीं करना है। जिस तिजारत से मेरा इमाम राजी ना हो, ना मुझे वो दुनिया में चाहिए ना आखिरत में चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मुझे बोली इताअत अमरे मौला, इताअत अमरे इमाम, इताअत रसूल, इताअत रसूल, इताअत खुदा। जो मुहिब होता है, जो इसके अंदर मोहब्बत की शम्में रोशन होती है, वो कभी भी हुक्म इमाम से सरकतानी नहीं करता है, उससे सरपेची नहीं करता है, दूर नहीं भागता है। बस मैंने आपकी ज़िंदगी को तमाम कर दिया। ज़्यादा हो कितना एक जनाब याकूब, जनाब यूसुफ के वालिद गिरामी, जनाब यूसुफ के बारे में जब पता चला कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है, खून आलूद कुर्ते कुराते भाइयों ने दिया, यूसुफ बहुत बेगम में याकूब बहुत गिरा किया, उन्होंने बहुत रोए, इतना रोए कि आपकी चश्म जली, नाक जली और आप नाबीना हो गए। लेकिन जब लड़कों ने लाकर जनाब यूसुफ का कुर्ता दिया तो जनाब याकूब ने उसको अपनी आंखों से लगाया। तवज्जो जरा, करते मसला दे रहा हूं, आंखों से लगाया, भाइयों से सवाल किया, कहा तुमने कत्ल किया? कहा नहीं बाबा जान, भेड़िए ने खा लिया। बेटा तुमने कत्ल किया? नहीं बाबा जान, भेड़िए ने खा लिया। बाबा जान भेड़िए ने खा लिया। जनाब याकूब कहते हैं ताज्जुब है, नबी का गोश्त, नबी का खून हर जानवर पर हराम है, कैसे भेड़िए थे उन्होंने खा लिया? मैं खुद चलकर सहरा में उन भेड़ियों से सवाल करता हूं। अब तारीख का जुमला है कि जनाब याकूब सहराए कनान में आते हैं और आने के बाद एक टिले पर खड़े हो जाते हैं और आवाज से बुलंद करते हैं, ऐ सहराए कनान में रहने वालों भेड़ियों, तुम्हें एक नबी ये वक्त आवाज दे रहा है, मेरे करीब आओ। जैसे ही जनाब याकूब ने आवाज बुलंद की, जितने भी सहरा में भेड़िए थे सब जनाब याकूब के आगे सरकारेज हो गए। जनाब याकूब ने सवाल किया, कनान के भेड़ियों, क्या तुमने मेरे यूसुफ को मारा है? क्या तुमने मेरे यूसुफ को खाया है? क्या तुमने कत्ल किया है? तारीख का शुक्र है, तारीख कहती है कि जैसे ही याकूब ने ये जुमला अदा किया, जितने भेड़िए थे चश्म आलूद निगाहों से याकूब को देखते रहे और दिलियों और जारी के साथ कहते थे, ऐ नबी खुदा, हम हैवान हैं, हम दरिंदे जरूर हैं, लेकिन हमें इतना इल्म है कि एक नबी या नबीज़ादे को हम तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, हम उससे ईज़ा नहीं पहुंचा सकते। हाँ, आवाज़ें बुलंद हो गई, आपका जहन पहुंच गया, खुदा सलामत रखे। हम नबीज़ादे को ईज़ा नहीं पहुंचा सकते। एक यूसुफ को हुआ था ना याकूब का, हाँ आज़ादारों, जबकि याकूब को पता था कि उनका यूसुफ जिंदा है, सलामत है। हाँ, ये भेड़िए उसे नहीं मार सकते हैं, लेकिन फिर भी सहरा के भेड़ियों से सवाल कर लिया। भेड़ियों ने मना किया, ऐ नबी खुदा, हमने नहीं मारा है, हमने कत्ल नहीं किया है, जरा कोई हुसैन के जिगर से पूछे जिसका यूसुफ वाली अकबर मैदाने करबला में एड़ियां रगड़ रहा हो। अरे तुमने मेरे अकबर को मारा, अरे तुमने मेरे अकबर को मारा, अरे कैसे इंसान से मत दरिंदा हो।
پلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے عزادارو، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزادارو 7 محرم گزر گئی، آج جب تابوت اٹھے گا نا تو بڑے احترام سے تابوت کو اٹھانا عزادارو، ایک جوان کا تابوت ہے، ایک جوان کا تابوت ہے، ارے وہ جوان کا تابوت، ارے جس کی ماں ام لیلا، جس کی ممی زینب۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ علی اکبر کے مصائب کے کس گوشے کو بیان کیا جائے۔ ہاں علی اکبر آزادارو، جب صبح عاشور، ایک روایت پیش کروں آزادارو، جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے نا تو ابھی صبح کا ہی وقت تھا، فوجی اشقیاء نے حسین کے خیموں کی طرف حملہ کرنا شروع کیا۔ حسین نے فوج نابکار کی طرف دیکھا، آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا، اے فوج نابکار تم میں اتنی جرأت آ گئی، حسین ابھی زندہ ہے، تم حسین کے خیمہ پر حملہ کرتے ہو۔ بس عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے علی اکبر، اے علی اکبر، علی اکبر تم کہاں ہو، علی اکبر تم کہاں ہو، ذرا جاؤ ان کا جواب تو دو، دیکھو میری زندگی میں یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو یہ خیمے پر حملہ کر رہے ہیں۔ اے عزادارو اب روایت کا جملہ سنیں گے، ناصر صاحب ناصر التواریخ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ہی حملے کے بعد علی اکبر کو حسین نے سجایا سوارا، ہاں عزادارو سر پہ امامہ رکھا، تلوار کو ہاں مائل کیا، ایک مرتبہ علی اکبر جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں نا، آپ کے اصحاب باوفا نے چاروں طرف سے علی اکبر کا حلقہ بنا دیا، ایک آواز ہو کر کہتے ہیں تلواروں کو اپنی آنکھ سے نکالا، اپنی گردنوں پر رکھا، اور تلوار کو گردن پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے بیٹے فرزند حسین، اے میرے آقا حسین، ارے ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، شفیع رسول ہمارے سامنے میدان میں جائے، حبیب زندہ رہے، جان زندہ رہے، ارے ہم مر جانا پسند کرتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، عزادارو علی اکبر رکے، ہاں اصحاب کا سلسلہ جاری ہوا، لیکن جس علی اکبر کو حسین نے صبح عاشور روکا تھا، جب ظہر کا وقت نزدیک آیا، اب فوج میں کوئی جب باقی نہ رہا، نہ سپاہی نہ انصار نہ عباس نہ قاسم، ارے نہ محمد، جب کوئی باقی نہ رہا، ایک مرتبہ علی اکبر نے آ کے اجازت مانگی، اے بابا جان اب تو کوئی نہ بچا، مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ اے عزادارو جیسے ہی علی اکبر آیا میں کہوں گا ارے حبیب اب کہاں ہو، اے مظاہر اب کہاں ہو، سعید اب کہاں ہو، ارے آؤ دیکھو علی اکبر مرنے کو جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، مجلس تمام ہو گئی ہے، اپنی دعاؤں کو مان لینا عزادارو۔ اے عزادارو بڑا عجیب جملہ ہے، امیر مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن حسین نے ایک شرط لگائی، بیٹا اکبر میں نے تو اجازت دے دیا، لیکن اپنی ماں اور اپنی پھوپھی سے تو ملتے آؤ۔ اے عزادارو اب تاریخ کا جملہ حوالے ہے، دو ہی موقع ایسا تھا کربلا کے میدان میں، جب ایسا اشقیاء کو لگا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ پہلا موقع جب علی اکبر خیمے میں گئے، بیویوں میں آرام برپا ہو گیا، وہ آنکھ بھرا، وہ علیہ زینب دہاڑے مارتی، بیٹا برس پانا ہے تجھے، ام لیلا آواز دیتی ہے بیٹا کیا اسی دن کے لیے پانا ہے، فضا آگے بڑھی، اے قاسم اے لال علی اکبر، ارے کیا ہم کو اس عالم میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو، پوری روایت تو نہ پڑھ سکوں گا، لیکن نہیں پتا کس طرح سے اجازت تو ملی، علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، باپ نے اپنے بیٹے کو دولہا بنایا،
ہے، نرمے آدم میں آتے ہیں، لیکن ایک روایت کا جملہ پڑھوا زادارو، اپنے دلوں کو سنبھال لینا۔ جیسے علی اکبر نکلنے لگے نا، ماں کو برداشت نہ ہوا، ماں کو سکون نہ ملا، ماں نے فضا کو بلایا، اے فضا ذرا جا خیمے پر کھڑی ہو جا۔ ارے تیرے خیمہ پہ کھڑی ہو کر میرے آقا حسین کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ ارے جیسے جیسے چہرہ بدلے مجھ کو بتاتے رہنا، میں کہوں گا ام لیلا آخر حکمت کیا ہے؟ ام لیلا کہے گی ارے نہیں معلوم تجھے، باپ بیٹے کا آئینہ ہوتا ہے، بیٹا باپ کا آئینہ ہوتا ہے، باپ بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ شہادت علی اکبر پڑھ رہا ہوا زیادہ رونے میں کمی نہ کرنا، خدا آپ صاحب اولاد ہے، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ اے جوانوں، علی اکبر کے صدقے میں شاد و آباد رہو۔ آزادارو مجلس تو ختم ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ حسین کا چہرہ متغیر ہونے لگا، فضا گھبرا گئی، پوچھتی ہے میرے آقا آپ کے چہرے کا رنگ بدل کیوں رہا ہے؟ حسین نے کہا ارے جا لیلا سے کہہ دے جوان علی اکبر کے مقابلے میں عرض پیشابی آیا ہے، ارے ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ام لیلا سے کہہ دے ارے ذرا دعا کرے۔ جزاکم ربکم خیر جزا زکارو۔ ایک مرتبہ ام لیلا جو مصلی پہ بیٹھی تھی نا، ہاتھوں کو اٹھایا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے خدا، اے آدم کو ہوا سے ملانے والے خدا، اے ابراہیم کو اسماعیل سے ملانے والے خدا، ارے علی اکبر کو ام لیلا سے ملا دے۔ ادھر علی اکبر نے عرض کے شامی کو پنڈار کیا، ادھر حسین کی آواز گونجی اللہ اکبر۔ جزاکم ربکم خیر جزا زادارو۔ بڑا کلیجہ چاہیے مسائب پڑھنے کے لیے، لیکن آزادارو آپ نے ہم کے مسائب کو ادا کرنا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ جیسی اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی نا، حسین کا چہرہ کھل گیا، فضا دوڑتے ہوئی آئی، ایک مرتبہ پوچھتی ہے میرے مولا میرے آقا کیا ہوا؟ کہا مبارک مبارک علی اکبر نے عرض کے شامی کو تیرے کر دیا ہے۔ اے آزادارو ابھی فضا خیمے نہیں آئی تھی کہ مبارکباد دے، ام لیلا کو مبارکباد دے۔ ادھر آزادارو پسر ساتھ کی آواز گونجی، ارے تم کیسے نابکار ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تین دن کا بھوکا شیر ہے، ذرا مل کے حملہ کرو، کوئی نہیں ہے کہ جو علی اکبر کا سر قلم کرے۔ اے آزادارو انس نے دور سے چھپ کر علی اکبر کے سینے پہ برچی کو اتار دیا، علی اکبر زمین پر گر۔ بس ایک جملہ آزادارو، تبھی تابوت برآمد ہوگا۔ اے آزادارو بڑے احترام سے تابوت کو اٹھانا، علی اکبر کا جنازہ ہے، اس کا تابوت ہے، جس کا سینے میں برچی لگی ہوئی ہے، جس کا سینہ تھامی ہے۔ اے آزادارو علی اکبر نے کہا یا بتا تری گدری گنی، اے میرے بابا مدد کو آئیے۔ اے آزادارو حسین دوڑتے ہوئے کربلا کی طرف میدان کارزار کی طرف بڑھے۔ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین زمین پر گرتے ہیں، کبھی زمین سے اٹھتے ہیں، پھر زمین پر گرتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں این علی اکبر، این علی اکبر، این علی اکبر۔ ارے تیرے صحیح باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا بیٹا، ارے بیٹا آواز تو دو۔ علی اکبر نے کہا بابا۔ حسین نے اکبر کی آواز کو سہارا بنا کر اکبر کے سنانے کو پہنچ گئے آزادارو، لیکن بڑا عجیب مرحلہ تھا۔ آؤ یعقوب دیکھو، آؤ ابراہیم دیکھو، آؤ آدم آؤ دیکھو، حسین کیسا امتحان دے رہا ہے۔ بس آزادارو حسین نے علی اکبر سے پوچھا میرے لال، ارے سینے میں
لے اپنے بابا کے ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھو بابا جان سینے میں لہجے کی علی چوئی ہے جو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اے بابا جزاکم اے عزادارو یہی وہ وقت تھا جب حسین نے آسان کی دیکھا رونے کی آواز آ رہی تھی ظاہری طرف دیکھا کوئی ماں گریا کر رہے تھے بائیں طرف دیکھا حسن ہے جو گریا کر رہے ہیں عزادارو سامنے دیکھا بابا علی گریا کر رہے ہیں ایک مرتبہ ابراہیم کی آواز آئی اے حسین ارے اپنی آنکھوں پر پڑتی آواز کا